الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على حبيب الكبرياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء ماهي الذنوب والخطا الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء عظيم الرجال فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأولاد سيدنا وأزواج سيدنا وعطرة سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ وحدانیت اندر حمد و ثنا بیان جذبات درود پاک شاف روز جزا نبی عاصی محبوب دو جہاں مالک کون و مکان احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاک
بارگاہ رسالت کے اندر پیش کرنے لگا میری نہایت واجب الاحترام سامعین ذویل احتشام برادران اسلام، دعا ہے رب لم یزل اس بابرکت جمعۃ المبارک نے پاک سعادت سے تمام امت محمدیہ دی بخشش و مغفرت فرمائی، اور رب لم یزل ناچیز کو کلمہ حق بیان کرنے سنا دے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ سبھی دیسی وقار ماہ مکرم یار عباد یار رضا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تے اے وصال ماہ مکرم ہے۔ انشاءاللہ چند ہی منٹ کے اندر گفتگو کرنی اور وقت مقررہ دیتے نماز جمعہ ادا کرنی ہے۔ رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنے محبوب کو صادق تے امین یار عطا فرمایا۔ رب لم یزل نے اپنا جڑا حبیب بنایا وہ بھی صادق تے امین، جڑا نال محبوب کا دوست بنا وہ بھی صادق تے امین، نہیں وہ دی وفا دے اندر شک نہیں محبوب خدا دی یار دی وفا دے اندر شک محبوب خدا نے خدا نال اتنی وفا کی تھی کہ ساری رات قیام دے اندر اور اس محبوب خدا نے امت نال بھی اتنی وفا کی تھی کہ کوئی اندازہ نہیں لا سکتے، اور اس یار غار نے اس اپنے وفادار ساتھی آمدہ باہی ارشد راہی نال ایسی وفا کی تھی رہی دنیا تک اس وفا دے چرچے ہی ہوتے رہ سکتے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت نال سرفراز فرمایا۔ رب وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا میرا محبوب میں دیکھو نبوت ادا فرمائی، رسالت ادا فرمائی، اور اس اپنی نبوت رسالت اور میری وحدانیت کا اعلان فرما۔ جو ہی میرے نبی مکرم نے آمنہ دلال نے اعلان نبوت فرمایا، کفار مکہ آپ نے دشمن بن گئے، جس ٹائم آپ نے دشمنی انہوں نے شروع کر لائی، رب لم یزل نے فرمایا اے میرا محبوب یہ تو پھر ہجرت کر لاؤ۔ جس ٹائم میرے آقا علیہ السلام کو کفار مکہ نے ستایا، طرح طرح دی عزتہ تکلیفاں دیتیاں، ایک نہار میرے آقا علیہ السلام کعبے دے سائے دے تلے دیوار دے نال آسر لے لے زنگین دے
پریشان بیٹھے آیا تو میرے آقا علیہ السلام نے پاک بارگاہ دے اندر آپ کا وفادار یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آدھے عرض کرنے سونا غمگین بیٹھے ہوئے پریشان بیٹھے ہوئے کیوں پریشان ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر ایک او وقت آوڑا لے میں ایک مکہ چھوڑ دے میں ہجرت کر دے مدینے وجڑا رہا تینال میرے ساتھی بھی ایک خوشی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نکال سوئی دے ذہن کے اندر بلہا کے دی وقت گزرتا گیا لوگوں نے کفار رؤوس نے قریش کے رئیسہ نے ایک میٹنگ دار الندوہ دے اندر قائم کی تھی اس میٹنگ کے اندر انہاں بڑے بڑے سرداروں کو کافروں کو سنیا اکھونے کہ محمد بن عبداللہ نے اعلان کیا نبوت کیا کیا وجہ اس سے متعلق ہر ایک نے اپنی اپنی رائے پیش کی تھی ایک نے آکھا کہ نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ کو قتل کر لیتا وجہ دوسرے نے آکھا کہ محمد بن عبداللہ کو ملک بدر کیا بیتا وجہ اس ملک جو بحر الملک میں سے بھیجا بیتا وجہ میں نے آکھا کہ انہوں نے آکھا کہ محمد بن عبداللہ کو کہوں کے اندر سڑ دیتا وجہ میں نے آکھا کہ محمد بن عبداللہ کو قید کر دیتا وجہ انہوں نے آکھا کہ اے نسو جیڑے ملک دے اندر بھی ویسی دے جیڑا بھی اندر کلام کرے سی ہوتا ہی تھی ویسی جیڑی جگہ نے بھی پوچھے سود اے جیڑے بھی امیدہ ویسی جلوہ مدوحادہ ہوتا ہی ہو ویسی جدنال بھی الویدہ ویسی ہو اپنا کریدہ ویسی انہوں نے اگر قتل کرو دا قتل دا کیس آویسی چلتا دی دیت لینی بڑی مشکل ہے بھائی انہوں بدلہ کی ساس اب آدھا نہیں کر سکتے آخر ابو جہل کھڑا کیا انہیں آکھا کہ میرا اے مشورہ میں ہر قبیلے دے وچوں ہر ایک سردار لیا ہوئے 40 قبیلہ بنایا گیا ہر ایک سردار کو کتا گیا رات و رات محمد بن عبداللہ نے گھر دا محاصرہ کیتا گیا محاصرہ گھر کو گھیرے نگر لے بجے اور تلوارہ دی چھلکار تے کافرہ دی جلغار ہی حضور رحمت للعالمین اندر آرام فرماہا اندر آرام فرمیدے پر کافر تلوارہ ہی لے دے اے آدھے لہرو گھر دا محاصرہ کیا دے کھڑے تے آدھے کھڑے کہ جیوے محمد بن عبداللہ سویر کو نماز ناستے اٹھے سے تے نعوذ باللہ انہا قتل کر دے سن تے اے ہنا 40 قبیلہ ہے لیا ہر ایک قبیلہ دی چوڑنا ریاد اگر ادا کرنی تھی گئی دا آسان تھی ویسے اے انہا دا منصوبہ کامل مکمل سارا کو پسند آیا اے جس ٹیم حتی جدر دربارہ لے دے کھڑ گئے وجدے محمد بن عبداللہ نے گھر دا محاصرہ رہ کر دے کھڑے رات و رات ادھاری رات آئی پئی رب علم ازل نے فرمایا میرا محبوب غمگین نہ تھی پریشان نہ تھی اپنے بستر سے علی پاک مجسمہ اور میرے تے اپنے وفادار دوست بکر صدیق لے دے ہجرت کی طرف سفر فرما اور میرے آقا علیہ السلام آئے اور کافر تلوارہ بھی ہاتھ اندر چاہی کھڑے سارے کھڑے بھی جاگ دے ہیں لیکن قربان بجا اس نبی دی عظمت تو یہ واسطے سچ کے آگے کیا کو رب رکھے کو چکے جدہ رب رکھوالا ہوئے دوالوں کوئی نہیں تکلیف دے سکتا میرے آقا علیہ السلام تو کہ اٹھ دے گئے بھی ہیں علی پاک آئے بھی ہیں کافر نظر بھی نہیں آئے کھڑے بھی ہیں تلوارہ ہی چاہیے کھڑے سارے کچھ کھڑے لیکن نہیں نظر آئے میرے آقا علیہ السلام جس ٹائم اپنے حجرت مبارک دے وچوں بہر تشریف لے دے سورت یاسین دی تلاوت آپ زبان میں جاری ہے اگر محبت نہ بیٹھے بیٹھے تو سبحان اللہ اس آیت مبارک کی تلاوت کریے جس نے میرے آقا علیہ السلام اپنے حجرت مبارک دے جو بہر تشریف لے دیا
سورہ یاسین دی زبان تلاوت جاری ہے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا میرے آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک دے وچوں پیر تشریف لے دے آئے یا زبان تے تلاوت جاری ہے کافر دے وچوں نکل دے آئے علی پاک بستر رسالت تے نبوت دے آرام فرمائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اے میری کالی کمرے علی چادر تاؤن دے سمجھ اے جگہ سویرے کو کافر دیا امانتا کافر دے سپرد کر دے واپس مکہ مدینے طرف آوجے اللہ رب العزت نے فرمایا میرا محبوبہ میں جانا کہ تو مکہ کو چھوڑ دے مدینے طرف ہجرت کر لے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں کوئی سے مکہ نال بڑائی پیارے میں کوئی سے بیت اللہ نال ڈاڑائی پیارے اللہ رب العزت نے فرمایا محبوبہ جیوے تے کوئی سے مکہ نال دے کعبہ بیت اللہ نال پیارے ہی میں کو مدینے نال بھی پیارے فرمایا میرا محبوبہ تے کو مکہ نال پیارے میں کو مدینے نال پیارے تو مکہ کو آباد کی دئی میں تیرے مدینے کو قیامت کا آباد کرے سا فرمایا محبوبہ اور ہجرت کر لے میرے آقا علیہ السلام علی پاک کو بستر سمایا انہیں کو کہ کافرہ دے رشتہ دار بھی ہیں کافرہ دے بڑے بڑے رئیس بھی ہیں امانت رکھ دیتا محمد بن عبداللہ کو رکھ دینا انہیں کو ایک ہی پتہ ہے بھی سچا ہے بھی امین صادق الامین بھی ہے بیا اگر کہہ دیا امانت بھی دیا خیانت نہ کرنا لہن نہ کرے لہن جتنی امانت بھی دیا واپس امانت کر دے لوٹا مانا لہن لیکن بلگنہ کو اے ہونے باوجود صادق امین ہونے باوجود مروی آپ دشمن پڑے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی میرے بستر دے آرام فرماتی علی پاک کالی کملی علی چادر مزمل علی چادر تو مدثر علی چادر جہدے بارے رب العالمین اپنے پیارے کلام دے اندر فرماوے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا رب العالمین فرماوے اے مزمل دی چادر والیا یا ایھا المدثر اے مدثر دی چادر والیا اس شان کتنی ہے چادر دے جنیا رب اپنے پیارے کلام کے اندر قسمہ چاہے وَمَاذَا قَبْلَنَا عَلَيْكُ تو گال کھڑی کر نصدے کو گال کھڑی کر او محبوب اپنی کالی کملی علی چادر جنیا رب قرآن دے اندر قسمہ چاہے او کملی علی چادر علی پاک اپنے دے پار سمجھے علی پاک آرام فرماہد سوال کیتا اے علی اے دساو سجی ٹیبر کافر تلوارا میں چاہی کلو تیر لیکن بالوید صاحب خوف تھی دے بے خطر تھی دے حضور پاک دے بستر دے کی میں سنتے ہوئے کیا کا کوسرات نظر آیا نہیں آئی علی پاک نے فرمایا کملے چڑی کوسرات رسالت معاف دے بستر دے آئیے کنا میں کو ایسی سکون دی نظر آئی بھی گئے وہ سکون علی نظر میں کو زندگی بھر آئی بھی کہنی علی ہو کیا وجہ ہے کہ اگر بارو کافر تلوارا چیکڑا دشمن دا بار ہوئے دشمن دا ڈر ہوئے خوف ہوئے کہ ایک قتل بھی کرنے سے من میں کوئی خوف نہ ہوئے فرمایا کہ میں کو محبوب مصطفیٰ دی زبان سے یقین ہے اے دبا دے کیڑی گال ہے فرمایا میں کو حضور پاک نے فرمایا اے علی سویرے کو کافرانیاں یہ تو امان تنی واپس لوٹا دینے سے واپس والمدینے طرف بھی سفر کر دے آسے فرمایا جڑی محبوب مصطفیٰ دے زبان اقدس میں جو گال نکل گئی وہ ہو دے رمنیے وہ غلط نہیں ہو سکتے علی پاک نے فرمایا کہ میں کو یقین ہے کافرانیاں میں امان تنی واپس کرے ساؤں انہیں یہودیاں دیا امان تنی واپس کرے ساؤں اور ہجرت بھی فرمے سا حضور پاک نے قدمت میں بھی ولی سے پہنچ ساؤں میرے آقا علیہ السلام نے علی پاک کو اپنے بستر دے سمایا علی پاک بستر
اکبر دے دروازے دے پہنچن وہ لوگوں یاد کرو سارا زمانہ محمد مصطفیٰ نے درد ویندے صدیق اکبر کیسے شان آلے جن درد محمد مصطفیٰ بنے رات اندھیری رستہ دشواری دے بڑا پرگھٹن رستہ ہے میرے آقا علیہ السلام اٹھ کر چلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے دے پہنچے بائنتے جی میں دروازے کو ہاتھ لینے ادھر آواز ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں فرمایا جی میں دروازے نے ہاتھ رکھے دروازہ فوراً کھل گئے عرض کی دی گئی سنیا آگئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق کیا تو سنتا نہیں میں کیا تو میری انتظار اندر بیٹھا میں سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تو سنیا آج تو میں نہیں جاگتا کل تو میں نہیں جاگتا نورا راتیاں نہیں چار راتیاں نہیں چار راتیاں نہیں ایک مہینہ نہیں سنیا اس وقت کو یاد کرو جلی روار تسا کعبہ بیت اللہ نے دیوار تلے سائے دے تلے بیٹھے آوے آپ نے فرمایا ابو بکر کافر مشرک لوگ مکہ دے اے بڑا ستے دے پیر ایک دیوار ایسی آمنی ہے میں ہجرت کرنی ہے میرے نال میرا یار بھی خوشی یا رسول اللہ میں سوچے سمجھے کہ اگر نال ہجرت کر دے بجن اللہ میں صدیق اکبر یا رسول اللہ اسے دیوار کو میں کچھ 6 مہینے دیے گئے 6 مہینہ دی رات بیٹھے گئے چٹی چادر بچھا دے سونے میں تو درود و سلام پڑھتا رہنا تو یہی انتظار ہی کرے نہ رہنا کہ گیرا بیلا ہوئے میرا محبوب آوے وہ بلاوے تے میں کو دیر ہو وجے بے ادبی ہو وجے انہوں نے بلاوا دے اندر میں کو تاخیر نہ ہوئے سونے آؤ میں ترا غلام حاضرہ چلو جڑے طرف چلتے ہوئے ہجرت کر دے میرے آقا علیہ السلام اندر آئے آپ نے فرمایا اے میرا محبوب غلاما چل ہونے ہجرت کر دے چلیے فرمایا اس گھر دے جو چھوٹا دروازہ ہے پچھو میرے آقا علیہ السلام نال ان پہ صدیق اکبر بھی نال ان پہ آپ نے گھر اپنی بیٹی اسماء کو وصیت فرمائی فرمایا میری بیٹی شام دا کھانا غار سور دے اندر پہنچاوے آپ نے اپنے غلام عبداللہ کو فرمایا اے میرا غلام عبداللہ یہ جنت کافرہ دیا ہر روز رپورٹا کرتے میرے تک پہنچاوے آپ نے اپنے بیٹے کو یہ حکم فرمایا کہ جڑا بھی کوئی معاملہ حضور پاک نے نا بارے متعلق کوئی بکواس کرے کفار سارے تک خبر پہنچاوے میرے آقا علیہ السلام ہجرت کر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منا لے دے اور روانہ دین رستے کے اندر قربان وجہ سیدنا صدیق اکبر کرا اگے چل دین کرا پیچھے چل دین کرا دائیں چل دین کرا بائیں چل دین میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق اج تیرے چلن دا انداز عجیب ہے اج میں کو تیری سمجھ نہیں آتے پئے آج تک تو میرے اگے نہیں چلا میرے کھبے نہیں چلا جدھر چلا ہے پیچھے چلا یا سجے چلا ہے آج کیا معاملہ عرض کی تیسری سنیا کوئی کافر تڑے دیکھنا حملہ کرنا چاہے پہلے غلام نے ساتھ دیوے بعد آقا تک پہنچے پہلے تڑے تک نہ پہنچ سکے یا رسول اللہ کوئی تکلیف پہنچے پہلے غلام کو تکلیف اٹھاوے میرے آقا علیہ السلام چل دے آقا گئے میرے آقا علیہ السلام کو ابو بکر صدیق نے عرض کی تا سنیا میں یہ چاہنا کہ موٹے پیدے ہوئے سواری سفر سنیا میں یہ چاہنا کہ میرے سوار تسا دیو مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جس نے میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر نماز میں فرمینے ادا نماز میں فرمینے صحابہ کرام اقتدا دے اندر میرے آقا علیہ السلام سجدے دے اندر او حسین نمونہ بچہ آدھے محمد مصطفیٰ دے کندر تے سوار دی گئے او اس پر یا تو شانہ بیان کرے حسین دیا جڑا کہتے مصطفیٰ دے سوار دیا ہوئے اس کو دا یاد کر جنے کندر تے محمد مصطفیٰ سوار ہویا ہوئے ظالمہ اس محمد مصطفیٰ دی سواری دے بارے تو زبان درازیاں کرے اس سیدنا صدیق اکبر دی شان درد گستاخیاں کرے کچھ حیا کر اس محبوب مصطفیٰ دے غلام نے عرض کی تا سنیا میں یہ چاہنا کہ میرے کندر تے جو سوار تھی وہ غلام ہے کہ واسطے ہی پیا اے غلام تو دی سواری دے کامنا سے کے
بکر صدیق میرے آقا علیہ السلام سوار تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر چل دے وین غار دے اتے پہنچے 3 میل دی لمبائی 3 میل دی اونچائی غار سور دی اتے کر اج دیکھو جڑا حاجی میں کول پوچھو کوئی مقدرہ دا نصیب والا اتے تک پہنچ سکتا ہے لیکن قربان وجہ سیدنا صدیق اکبر دی شان تو جڑا حضور پاک میں اٹھانے نبوت دا وزن بھی اٹھائی میں نے بلکہ سفر میں پتہ چلا اے ایمان دی طاقت ہے اے جسم دی طاقت نہیں اے کمال مصطفیٰ ہے اے جمال مصطفیٰ ہے اے سیدنا صدیق اکبر دا کوئی کمال نہیں اگر کوئی کمال ہے تے محمد مصطفیٰ میرے آقا علیہ السلام جس ٹائم غار دے دہانے دے پہنچن ذکر سیدنا صدیق اکبر نے میرے آقا علیہ السلام کو لہانے تے عرض کی تے سونے آئے تے کر کس بابوں میں اندر غار دے اندر بندے دیتا کہ کوئی ایسی موزی چیز نہ ہوئے جنہی تک کو عذیت نے میں تک کو تکلیف نے میں قربان وجہ سیدنا صدیق اکبر نے غلامی دا حق ادا کی دے سیدنا صدیق اکبر غار دے اندر پہنچے بندے تے کر غار دے اندر جھاڑو دیتے صفائی کے لیے صفائی کر دے ہوتے کر آقا علیہ السلام کو فرمانے یا رسول اللہ غار دے اندر تشریف لے دے ہو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق تے غلامی دا حق ادا کی دے میں اپنے آقا ہون دا بھی حق ادا کرے نا تے اج میں کو غار دے اندر صفائیاں کر دے سدائے میں کل قیامت انوار روز محشر تک میرا ایسا نا روشن کر دے ویسا کہ لوگ آنے راسن کہ سیدنا صدیق اکبر نے محمد مصطفیٰ الوفا کر دینی کہیے اے صدیق اکبر محمد مصطفیٰ الوفا کرے نا سونے کیڑی وفا کرنا چاہتے ہو فرمایا کہ آ صدیق میرے سینے نہ لگ اج تے غار دے اندر میں کو آواز دیتی ہے کل مساء دے اندر میں تے کو سنواز اپنے نال سنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دستار لائی اندر نام کیا کھڑا چیر جلد کر لکھا فرمایا کہ وہ بعد دستار ختم تھی گئی کرتا مبارک لایا کرتے کو چیر انہاں کھڑا کو بند کیتا سراخہ کو بند کیتا ایک سراخ والوی باقی بچ گیا کپڑا کھولنا رہا آقا علیہ السلام اندر تشریف لے دے آئے اس سکوت کے اندر آقا علیہ السلام نے اپنا سر مبارک رکھا سیدنا صدیق اکبر نے اس جگہ دے اس سراخ کے اندر اپنی کھلی کو رکھا زور دے دے بغیر میرے آقا علیہ السلام او عرش دا ماہی رب دا میرا پیارا ماہی او آج سیدنا صدیق اکبر دی گود کے اندر سازک دے آرام فرمائے جس ٹائم آرام پیا فرمائے دے گناہوں کا آئے آدھو ڈنگ مارے پیر کے اندر ڈنگ مارے تو وہ پتہ ہے پیا اگر بندے کو کوئی تکلیف پہنچے کنڈا لگے اگر کلو کوئی تکلیف پہنچ دیا بہت سے کریں گے لیکن سیدنا صدیق اکبر دے عشق جو قربان وجہ جی میں ڈنگ مرے دے سیدنا صدیق اکبر زیادہ پیر کو اکبر دے جی میں ناگ زیادہ تکلیف دے دے سیدنا صدیق اکبر پیر کو زیادہ آگاہ کرے دے ڈرے نہیں خوف نہیں کیتا ناگ نے آگاہ کہ میں صغار دا مارا فرمایا تو اس صغار دا مارے اے دیکھ کہ میں بھی اس محبوب خدا دا یارا مار جس نے مارا دن صاحب کو ناگ کو آدن ناگ نے جس نے میں کلام کی دے انہیں ڈنگ مارے اس سے چلدا جسم جندر سیرائیت کر گئے اچھا دل آنسو جاری تھے آنسو بھی گرے آقا علیہ السلام دے چہرے مبارک ہوتے جس کے گرم لگے میرے آقا علیہ السلام کو آنسو مبارک میرے آقا علیہ السلام نے اکھ مبارک کو لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق ما یبکی کا کیڑی چیزیں تے گروانی تے صدیق کیوں غمگیرے کیوں پریشان عرض کی دل سویا کوئی چیزیں جنہیں میں کو تکلیف پائی دے دیئے سیدنا صدیق اکبر تو خلوت کی تاریخ تھی گئی ہے سیدنا صدیق اکبر کے خوشبود عالم کے اندر آگر میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب تحلا دے سیدنا صدیق اکبر دی کھوری دلائے سیدنا صدیق اکبر دا زہر چلا گئے فرمایا اے ناگ تو اگر بے شک واقعہ کوئی زیادہ تکلیف دے والی چیز ہے عذیت دے والی تکلیف ہے یہ دیکھ لے زیادہ تکلیف دے والی چیز موت ہے بھائی اگر موت ہے تو یہ دیکھ لے موت میرے قدمہ دے اندر ہے جانے کائنات جڑے میری چھولی دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اعلان میں تے کہ تکو اپنے اس دیدار دے اندر شریک ہے نا دیوان سے کلہ ہی میں دیدار کرے سا ناگ نے جواب دیتا عارف کری
رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمانی کرے ہوئے حسرت ہے گئی نام بھی کو بیان میرے اگر زور زور بیٹھے گا تو سبحان اللہ رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ پر میرے نام میں جس نے میں سنا اپنی زبان جو یہ الفاظ جاریاں آسے آسے عمر گزارے جھلے درد ہزارہ والے باغت میں کر دیتا جد آیا بہار ہمارے ابدا ناگرے عمر دے ہم دیا واسطے دست لیتے اگر محبوب مصطفیٰ درد آمنا چاہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر دے قدمت میں چاہنا سیدنا صدیق اکبر دے قدمت نہیں آیا تھا کچھ نہیں پاس سکتا پتہ چلا اگر ناگ نے بھی حضور پاک نال عشق رکھا ہے حضور پاک دا دیدار دا مشتاق ہے رب سیدنا صدیق اکبر دے پہلے قدمہ کو آو پکڑا ہے سامین زیغکار اللہ رب العزت دی پاک پاک دعا ہے رب نامی عزت سیدنا صدیق اکبر دی صداقت صدقہ سیدنا علی پاک دی شجاعت صدقہ اسکو تمام صحابہ کرام دے نقش قدم اور تمام دی محبت اندر زندگی گزارنے توفیق عطا فرماوے آمین ثم آمین جن حضرات صدقہ نے فرمائی اپنے سنتوں کو فرمائے